ووٹ ملے ایک ضمنی انتخاب میں، تو ہنس ہی سکتے ہیں یار. 12 ایسی جیت ان کو مبارک ہو. آپ نے الیکشن کے نتائج کو مان لیا ہے؟ نتائج کہاں مان یہ ماننے والے ہیں. اس پہ ظاہر کمپلینٹ کریں گے. باقی پچھلا کیس بھی چل رہا ہے. ان پہ ہونا کرنا کیا ہے، اور مقصد تو یہی ہے کہ جی لوگوں کے سامنے آتا رہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ سارا نظام ہی ایسے ہی چلے گا. انشاءاللہ جب خان باہر آئے گا تو دوبارہ الیکشن ہوں گے. 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے ان میں فارم 47 میں گڑبڑ کی گئی تھی. اس دفعہ تو انہوں نے سندھ والا کام کیا ہے. فارم 45 والا خواتین کے پولنگ اسٹیشن پہ پہلے سے سائن کرائے ہوئے کاغذ، بیلٹ اسٹفنگ، چیئرمین سینٹ نے بیٹھ کے ساری کیمپین چلائی وہاں پہ. بہت کچھ کیا. اب تو ساری کمپلینٹس آ رہی ہیں لوگ لیکن خود بھی سامنے نہیں آنا چاہتے. روتے ہیں صرف کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم نے یہ کیا. اب کیا کریں. حلقے کی عوام کی کیا ریئیکشن ہے؟ حلقے کی عوام تو مہربانوں بھی میرے ساتھ موجود ہیں، بتا سکتی ہیں. انہوں نے تو جتنا ہمیں پیار دیا ہے اور جتنا اتنی گرمی میں ہمارے تو ایکچوئل 52,000 ووٹر نکلا ہے، ان کا پتہ نہیں کتنا نکلا تھا. ان کا رش تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. آپ کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک سابق وزیر اعظم 104 ووٹ کی برتری سے جیتے، مگر ان کے بیٹے جو پہلی دفعہ سیاست میں آئے، ہمیں داد دینی چاہیے. پہلی دفعہ سیاست میں قدم رکھا اور اپنے والد سے جن کی اتنی ایک تاریخ رہی ہے سیاست میں، اتنی خدمات ہیں ان کی، ان سے بھی زیادہ مقبولیت انہیں حاصل ہوئی. ان کے خاندان نے اس حلقے سے کسی نے 60-70 ہزار سے زیادہ ووٹ کبھی زندگی میں نہیں لیے. اور یہ کل کا بچہ جس نے پہلی دفعہ سیاست میں قدم رکھا اس نے 80,000 سے اوپر ووٹ لے لیے. یہی تو اصل چشمے چراغ ہے اس خاندان کا. تو مجھے تو بڑا فخر ہے ان پر. حقیقی پولیٹیشین بھی ادارے یہی مستقبل ہے گیلانی خاندان کا. کیونکہ دیکھیں نا اس حلقے سے عبد القادر گیلانی صاحب لڑ چکے، یوسف رضا گیلانی صاحب لڑ چکے. ان کا جو ووٹ کا حجم ہے وہ کبھی 60-65 سے اوپر گیا ہی نہیں. اور کہہ سکتے ہیں 2018 میں کم ووٹر تھا، مگر فروری میں بھی ایک سابق وزیر اعظم نے 63,000 ووٹ لیے. تو بیٹے نے تو ماتھا مار دیا 83,000 ووٹ لے کے. کیا کہنے. اچھا میڈم، گزشتہ روز چودھری پرویز الہی رہا ہو کے گھر پہنچے، اس کے بعد اب سائفر کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا. آج ججمنٹ ریزرو ہو سکتی ہے، یہ شارٹ آرڈر بھی آ سکتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب سے انوائسز سمجھی جاتی ہیں. اگر وہ ریلیز ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جو ٹینشن چل رہی ہیں اداروں کے درمیان اور پولیٹیشینس کے درمیان وہ کم ہو سکتی ہے؟ جی امید تو ہمیں یہی ہے. دیکھیے اس تلخی کے ساتھ ملک آگے نہیں چل سکتا. ملک ویسے تو جس دن سے بنا ہے ایک سنگین نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اب شاید کھائی ہے آگے، موڑ ختم ہو گئے. تو بہتر ہوگا کہ ہم سب ہوش کے ناخن لیں اور چیزوں کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. یہ جو تلخی ہے اس میں کمی آنی چاہیے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اداروں کے درمیان ایک تصادم سا بنتا نظر آ رہا ہے. آج کل میرے خیال میں وابڈا صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ پریویلیج موشن لے کر آئیں گے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف. تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. اب آپ پارلیمان اور جوڈیشری کو بھی یوں ان کے درمیان تصادم، تو ریاست کا کون سا وہ پلر ہے جو قائم رہے گا یا جس پہ ہم مزید ضربے نہیں لگائیں گے. تو ہمیں یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے ہے کہ کیا ہم سب اپنی انا کی خاطر اس ملک کو قربان کرنے کو تیار ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر سب کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اچھا میڈم، آپ نے ضرب لگانے کی بات کی تو پنجاب حکومت نے حد تک کہ اس کا قانون منظور کیا ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ میڈیا پر قدغن لگائی جا رہی ہے، گلا گھونٹا جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی کالا قانون ہے، ڈرکونین ہے. اگر آمریت ہوتی یا برٹش راج لگا ہوتا اور اس طرح کا قانون آتا تو سمجھ آتی کہ ایک کولونیل ماسٹر اپنے غلاموں کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر ایک جمہوری حکومت یہ ہے کہ وہ تنقید برداشت کریں. اور اگر قانون کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو اٹس اے بیڈ لا. مجرم ہے یا جس کو مجرم پہلے سے ہی قرار دے دیا جائے گا، اس کو سب سے پہلے بھی اس کو جا کر 30 لاکھ روپے جمع کرانے پڑیں گے. innocent until proven guilty. اس نے تو اس کو بھی توڑ دیا. پھر اس میں جو رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ اس کو بھی انہوں نے توڑ کے رکھ دیا. بیکاز آپ تو ایسا کیجئے کہ بند کر دیں، اخباروں کو بھی بند کر دیں، ٹیلی ویژن چینلز کو بھی بند کر دیں اور انفارمیشن کر
ہیں جس میں اپنی مرضی کی وہ چھاپتے ہیں خبریں اور وہی ہم پڑھ کے خوش ہو جائیں گے کہ ملک میں سب ٹھیک ہے. دیکھیں یہ صرف قانون سوشل میڈیا کے لیے یا اخباروں کے لیے نہیں ہے. یہ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں جس کا اگلا بندہ سمجھے کہ یہ آپ نے ان کی تو بیسکلی وہ تو آپ کا زبان ہی بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بات کروں گا اچھے بھلے وکیل اور قانون دان ان کے پاس پارلیمنٹری پارٹی کے پاس. میرا ان سے سوال ہے آپ کس چیز کا حصہ بن گئے؟ قانون ایک دفعہ بن جاتا ہے ختم ہونا. تو آج کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں